ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کی قسموں کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا، مگر موٹے طور پر ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ظاہری نعمت اور دوسری ہے باطنی نعمت۔ ظاہری نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، وہ نعمتیں جس سے انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جیسے اللہ اچھا گھر عطا فرما دے، اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائے، اللہ رب العزت عزت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت پرسکون زندگی عطا فرمائے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں، اور دوسرے ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی باطنی نعمت، وہ نعمتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ہوتی نعمت ہے، اور وہ ظاہری نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انسان کی نگاہ عام طور پر ظاہری نعمتوں پر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور باطنی نعمتوں کا اسے احساس کم ہوتا ہے، اسے باطنی نعمتوں کی قدر اور عظمت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ باطنی نعمتوں کے عزم اور اس کی عظمت اور اس کے احساس کے لیے انسان کو دین سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اسے باطنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ باطنی نعمت جو نظر نہ آتی ہو، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان، کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حسن و جمال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ کسی کو مال کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہیں، اس مال کو وہ کہاں استعمال کر رہا ہے اور اس مال کو وہ کیسے کما رہا ہے، اس پر اللہ کی رضامندی کا جاننا موقوف ہے۔ کسی کو حسن و جمال اور طاقت کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی، نہیں۔ کسی کو طاقت مل گئی، کسی کو منصب مل گیا، کسی کو عہدہ مل گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضامندی کا اس سے علم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایمان اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جن بندوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، جو بندے اللہ کی نگاہ کے اندر میں پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ایمان سے محروم رکھتا ہے۔ تو میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت نے کم از کم ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی۔ ایمان مانگنے سے نہیں ملتا ہے، ایمان کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں، ایمان کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ایمان کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایمان صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے انسان کو ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین،
امام الانبیاء والمرسلین، سید الخلائق، ساری مخلوق کے سردار۔ قصہ مختصر، تو ہی بزرگ تربازت خدا، کہ شاعر کہتے ہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے کرتے میری زبان تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میری صلاحیتیں ختم ہو گئی، مگر اللہ کے رسول کی منقبت کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ کہا کہ خلاصے کے طور پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ایسی عظیم ہستی۔ ان سے کہا جا رہا انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب ہے، سید الخلائق ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اگر اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ حضور کہاں پسند کرتے کہ اللہ کی ان کی امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں جائے؟ حضور تو سب کو ہدایت تقسیم کر دیتے، چل لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، سب کو دے دیتے ہدایت۔ لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ نہیں، ہم ہدایت ایسے نہیں دیتے ہیں، ہم ہدایت کو دینے سے پہلے یہ جانچتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہدایت کے قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں، کیا اس کو میں ہدایت دوں گا تو یہ میری ہدایت کی قدر کرے گا یا نہیں، یہ اللہ جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ پاور اپنے پاس رکھا، ورنہ اگر اللہ کے رسول کو دے دیا ہوتا تو حضور ہدایت کو ایسا تقسیم کرتے کہ حضور کی زندگی میں دنیا میں ایک بھی بے ایمان باقی نہ رہتا۔ حضور ابو جہل کو بھی دے دیتے ہو، ابو لہب کو بھی دے دیتے، بھائی لے پکڑ ہدایت پہ آ جا، مگر اللہ کو معلوم تھا کہ ابو جہل کو ایمان ہضم ہونے والا نہیں، اس کے لائق نہیں ہے ایمان۔ جیسے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے کسی کو تو ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا پڑتا ہے، 12ویں پاس کرنا پڑتا ہے، اس میں اچھے نمبر لانے کے بعد نیٹ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر نیٹ میں بھی اتنے نمبر لاؤ، اس کا کرائٹیریا بیان کیا، تب جا کر کہا کہ اب آپ اس قابل ہو کہ ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز ڈاکٹری ہے، اس کے لیے صلاحیت کو جانچا جاتا ہے، تو ایمان جیسی عظیم نعمت کے لیے اللہ بغیر صلاحیت کے کیسے ایمان عطا فرمائے گا؟ لہذا اللہ ایمان عطا فرماتا ہے، مگر وہ ایمان یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کیا یہ دل اس قابل بھی ہے کہ ہدایت کو قبول کرے گا، کیا یہ جسم ایسا بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، کیا یہ ذہن ایسا بھی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا۔ تو یہ سارے مالہ و مالیہ، یہ ساری باریکیاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، ہم جس کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت کا اکرام، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کم سے کم ایسا سمجھا کہ ہم ایمان کے قابل ہیں، کم سے کم ایسا تو سمجھا۔ ایمان کے قابل اگر اللہ نے بنایا تو وہ قابلیت دینے والا بھی اللہ، وہ قابلیت دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ وہ قابلیت بھی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے؟ اگر وہ قابلیت اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے قابلیت بھی ہمیں دی اور پھر قابلیت کے ساتھ ایمان بھی دے دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان پر کہ آج کا مسلمان اسے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں، اسے صرف دنیا کی پڑی ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہو، لوگ میری واہ واہ کرتے ہو، بس اسی میں مست ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے ذریعے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بہانہ چاہیے کہ میں پاپولر بن جاؤں،